الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. دوسرا کے بعد ہماری توفیق اللہ جل وعلا کے لیے تو کہ خالق کائنات کے اور مالک کائنات کے درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین سامعین میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے موقع پر آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی عزت عطا فرمائی سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ خالق کی کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ بِهِ وَيَعْدِلُونَ، اور ہمارے بنائے ہوئے ایک گروہ وہ ہے جو حق بتائیں اور اس پر انصاف بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں کے مختلف گروہ ہوں گے، ان گروہ میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو رب نے بنایا ہوگا، اور اس گروہ اس جماعت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوگی اور انصاف کرنے والی بھی ہوگی۔ دو خوبی بیان کی جا رہی ہیں کہ ہدایت یافتہ بھی ہوگی اور عدل و انصاف بھی کرے گی۔ عدل و انصاف کرنے کے لیے بندے کا رشد و ہدایت پر ہونا ضروری، اس پر ہدایت کا ہونا ضروری، اور ہدایت پر ہونے کے لیے اس کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ان کا درست ہونا بھی ضروری۔ اگر بندے کے عقائد و نظریات درست نہ ہو تو پھر وہ گمراہ ہوگا، اور گمراہ آدمی کو ہدایتی یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ جب ہدایتی یافتہ نہیں تو پھر وہ انصاف اور ہدایت کی طرف بلانے والا بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے جس گروہ کو رب نے بنایا یا جس گروہ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ ہدایتی یافتہ بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ اس کے عقائد و نظریات جو ہیں بالکل عین اللہ کی توحید اور شان الوہیت کے مطابق ہیں۔ فرمانا بالحق بھی ویعدلون، وہ حق بتائیں گے، اور حق بتانے کے لیے بتا چکا ہوں اس کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات روزے میں رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی حدیث کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس پر جمع نہیں ہوگی؟ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اجماع حجت کی دلیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اجماع حجت کی دلیل ہے۔ مختلف گروہ ضرور ہوں گے، مختلف فرقے ضرور ہوں گے، لیکن تمام لوگ گمراہی پہ جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا ہے
تم تفرقے میں نہ پڑو، چھوٹے چھوٹی ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ، بلکہ جماعت کے ساتھ متحد ہو کے رہو، اس لیے کہ جماعت کے اوپر جو ہے رب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ مستدرک میں ہے عیسائی 71 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی نجات والا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک ہی ناجی ہوگا، ایک ہی نجات والا ہوگا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، وہ نجات والا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں جو مسلم کے اندر موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی، اور اس کی عداوت کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان والیے نہیں پہنچا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اہل سنت کے معاملات پہ اعتراض کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل سنت کے عقائد و نظریات پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے ضمانت دے دی ہے اسے کوئی نقصان والیے نہیں پہنچے گا۔ اب آئیے عقیدہ توحید کے بارے میں جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید، شان الوہیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کا میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا خالق اور مالک ہے، ہماری جانوں کا بھی خالق اور مالک ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور قائم رہے گا، زندہ بھی ہے، وہ سب کو نوازتا ہے۔ سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ بولیے، سارے مل کے کہہ دیجیے اللہ ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ اونگ اور نیند سے پاک، وہ تھکاوٹ سے پاک، وہ غائب ہونے سے پاک، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ وہی ہمیں کھلانے والا، وہی ہمیں پلانے والا، جب ہم بیمار ہو شفا دینے والا کون ہے؟ بولی اللہ ہے۔ جب ہم نہ تھے تب بھی وہ تھا، اور جب ہم نہ ہوں گے تب بھی وہی ہوگا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارے اس بارے میں، شان الوہیت کے بارے میں۔ ایک بات ذہن میں رو رکھ لیجیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحان ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولیے تو سبحان ہے۔ تھوڑا سا موضوع آج کا مختلف اور تھوڑا سا مشکل ہے، میں نے جان بوجھ کر مشکل موضوع کا انتخاب کیا تاکہ کچھ باتیں آپ کو سمجھائی جائیں۔ اللہ ہر عیب سے کیا ہے؟ بولیے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب بولیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات میں عیب تلاش کرے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکر سے پاک، اللہ فریب سے پاک،